اگر تو خود کو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھوں کو کاموں میں مشغول کر دوں گا اور تیری محتاجی کو کبھی دور نہیں کروں گا. تو ہائے ہائے چلاتا رہے گا کہ حالات ناساز ہیں، حالات ناساز ہیں، اس لیے کہ تو نے خود کو میرے لیے نہیں فارغ کیا تو میں تجھے اپنی ذات کے لیے کیسے فارغ کر سکتا ہوں. حضرت انس بن مالک کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من کانت الآخرۃ ہمہ، جس نے آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیا، جس کے دل میں آخرت کی فکر ہے، یار میری قبر برباد نہ ہو جائے، میری آخرت تباہ و برباد نہ ہو جائے، میں آخرت میں کہیں خائب و خاسر نہ ہو جائے، قیامت کے دن کہیں میرا نامہ اعمال مجھے بائیں ہاتھ میں نہ دیا جائے. جس کو آخرت کی فکر ہوتی ہے، من کانت الآخرۃ ہمہ جعل اللہ غناہ فی قلبہ، اللہ تعالیٰ اس بندے کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کے دل کو اللہ غنا عطا کرتا ہے. وہ دنیا کا لالچی نہیں ہوتا، نہ دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے، اس قدر ہی لیتا ہے جس کی اس کی ضرورت ہوتی ہے. اور پھر شاید فرمایا وجمع لہ شملہ، اور اللہ رب العزت اس کے بکھرے کاموں کو اکٹھا کر دیتا ہے. پھر ارشاد فرمایا وَأَتَتْهُ الدُّنْيَا وَهِيَ رَاغِمَةٌ، اور اللہ تعالیٰ اسے دنیا ایسے دیتا ہے کہ دنیا لونڈی بن کر اس کے سامنے آ جاتی ہے. جو آخرت کی فکر کرتا ہے، آخرت کے لیے عمل کرتا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا وَمَنْ كَانَتِ الدُّنْيَا هَمَّهُ، اور جسے صرف دنیا کی فکر ہے، اپنی قبر کی فکر نہیں، آخرت کی فکر نہیں، جعل اللہ فقرہ، اللہ رب العزت بین عینیہ، اس کی دونوں آنکھوں کے سامنے اللہ تعالیٰ غربت کو رکھ دیتا ہے. وہ ہر لمحے ہائے غربت، ہائے غربت، ہائے فقر، یہی نعرے لگاتا رہتا ہے. آپ دیکھتے ہیں لوگوں کو کروڑ پتی ہوتے ہیں اور پھر بھی کہتے ہیں بھئی حالات بڑے ناساز ہیں، حالات بڑے ناساز ہیں، حالات بڑے ناساز ہیں. کروڑوں والا حالات بڑے ناساز کے رونے رو رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ کہ اس کو صرف دنیا کی آخرت کی فکر نہیں، اس کے مجتمع کام منتشر ہو جاتے ہیں. سرکار نے ارشاد فرمایا وَفَرَّقَ عَلَيْهِ شَمْلَهُ، اللہ تعالیٰ ان کے مجتمع کاموں کو منتشر کر دیتا ہے. ایک کام ادھر ہے، ادھر بھی ہاتھ ہے، ادھر بھی ہاتھ ہے، ادھر بھی ہاتھ ہے، اور کہیں سکون نہیں ہے، بیرا روی کا شکار ہے. اور پھر ارشاد فرمایا وَلَمْ يَأْتِهِ مِنَ الدُّنْيَا إِلَّا مَا قُدِّرَ لَهُ، جتنی وہ محنت کرتا ہے نا، ادھر بھی ہاتھ، ادھر بھی ہاتھ، ادھر فیکٹری، ادھر کارخانہ، ادھر شہر، ادھر شہر، اس قدر دنیا اس کو ملتی نہیں ہے. ملتی اس کو وہی ہے جو اللہ نے اس کے مقدر میں لکھی ہوئی ہے، ملتی وہی ہے جو اس کے مقدروں میں لکھی. فرق صرف کیا ہے کہ ترجیح آخرت کی زندگی کو رکھنی ہے. قبر کی زندگی میری سنور جائے، آخرت سنور جائے، دنیا ترجیح نہیں رکھنی. دنیا ترجیح ہوگی تو نہ دنیا ملے گی اور نہ آخرت کام آئے گی، اور اگر آخرت ترجیح ہوگی تو اللہ دنیا بھی عطا کرے گا، آخرت بھی عطا فرمائے گا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے، آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ محبوب خدا نے ارشاد فرمایا یقولو قال ان اللہ، اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یقولو یا ابن آدم، اے ابن آدم. بندہ مومن سے خالق کائنات مخاطب ہوتا ہے، اور خالق کیا ارشاد فرماتا ہے؟ بڑے توجہ سے یہ حدیث کے الفاظ سنیے اور اپنے دل میں اس کو جگہ دیجئے. میں نہیں کہہ رہا کسی عالم کا قول نہیں، یہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے. سورج مغرب سے طلوع ہو سکتا ہے، جو اللہ کے نبی کا فرمان ہے وہ کبھی جھوٹا ہو سکتا نہیں ہے. سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے. کیا ارشاد فرماتا ہے؟ ان اللہ یقول، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ابن آدم، اے ابن آدم، تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن واسد فقرک. اے ابن آدم تفرغ لعبادتی، خود کو عبادت کے لیے فارغ کر لے. نماز کا ٹائم ہو گیا ہے، یہ نہ کہ دکانداری ہے، گاہک ہے تو ٹھیک ہے جماعت کے بعد پڑھ لیں گے، اپنی پڑھ لیں گے، نہیں. شاید فرمائے تفرغ لعبادتی املا صدرک غنن واسد فقرک، فرمایا کہ تم میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، میں تیرے سینے کو غنی کر دوں گا. اور پھر ارشاد فرمایا کہ تیری محتاجی کا دروازہ میں بند کر دوں گا، محتاجی کی تجھے فکر ہی نہیں ہوگی. وَأَسُدَّ فَقْرَكَ، تیری محتاجی کا دروازہ میں بند کر دوں گا اگر تو خود کو میری عبادت کے لیے فارغ کر لے. اور پھر ارشاد فرمایا وَإِن لَا تَفْعَلْ مَلَأْتُ يَدَيْكَ شُغْلًا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور اگر تو خود کو میری عبادت کے لیے فارغ نہیں کرے گا تو میں تیرے ہاتھوں کو کاموں میں مشغول کر دوں گا. وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، اور تیری محتاجی کو کبھی دور نہیں کروں گا. تو ہائے ہائے قلب بشر، اور میں نے ایسی نعمتیں اپنے بندے مومن کو عطا کی ہیں کہ کسی انسان کے دل میں ان نعمتوں کے متعلق آج تک کوئی تصور ہی نہیں آئی. ان الابرار لفی نعیم علی الارائک ینظرون،
تعرف فی وجوہہم نضرۃ النعیم یسقون من رحیق مختوم ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون۔ نیکوکار ہیں وہ نعمتوں میں ہوں گے، علی الارائک ینظرون، تو ان کے چہروں سے وہ نعمتوں کے آثار دیکھے گا، وہ پلنگوں کے اوپر آرام کر رہے ہوں گے، ناز و نعمتوں کے اندر ہوں گے۔ ختامہ مسک وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، پاکیزہ شراب انہیں پلائی جائے گی سر بمہر۔ وہ کیسی شراب ہوگی؟ ختامہ مسک، جس کو مسک کی، عنبر کی اور خوشبوؤں کی مہر اوپر لگی ہوگی۔ وفی ذلک فلیتنافس المتنافسون، یہ وہ نعمتیں ہیں جن کے اندر آگے بڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے، ان نعمتوں میں آگے بڑھنا چاہیے، لیکن ہم دنیا داری میں آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت سب سے بڑھ کر جو انعام عطا کرے گا، خالق اپنا دیدار عطا فرمائے گا۔ اس سے بڑھ کر اور بڑی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ خواجہ غلام فرید رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک مصرع ہے، اگر مصرے کو آپ سمجھ گئے تو میری ساری گفتگو آپ کو سمجھ آ گئی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ انہاں کرنا دیدار سجن دا، انہاں کرنا دیدار سجن دا، جنہاں اکھیاں سام کے رکھیاں، نین نینا نو زخمی کر دے، نین بندے پٹیاں، غلام فریدہ جے ساڈے نین لڑ ونجن اساں ہور کی کرنیاں اکھیاں، جے ساڈے نین لڑ ونجن اساں ہور کی کرنیاں اکھیاں، انہاں کرنا دیدار سجن دا جنہاں اکھیاں سام کے رکھیاں۔ جس نے آج اپنی آنکھ کی حفاظت کی، قیامت کے دن وہ اپنے رب کائنات کا دیدار کرے گا، اللہ اسے اپنے دیدار کی دولت عطا فرمائے گا۔ اس سے بڑھ کر پھر اور کسی کو کیا چاہیے؟ بندہ مومن دیدار کریں گے، پھر پوچھا جائے گا کسی اور چیز کی طلب ہے؟ آواز یہی آئے گی، باری تعالیٰ ابھی ہم سیر نہیں ہوئے، اپنا دیدار اور عطا فرمائے۔ اس سے بڑھ کر اور کیا ملے گا بندہ؟ تو احباب جی وقار، کامیاب انسان وہ ہے جس نے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، جس نے اپنی آخرت کی فکر کر لی، اپنے آنے والے کل کے لیے کوئی عمل کر لیا، وہ کامیاب انسان ہے۔ اور جس نے صرف زندگی کے کل کے لیے عمل کرتا رہا، وہ کوئی کامیاب انسان نہیں ہے، وہ اس دنیا میں ہی خائب و خاسر ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا